نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے رب ہمارے بے شک میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جو کہ بالکل بنجر تھی، مکہ، جہاں پر پہاڑی پہاڑ، جہاں پر تنکا تک نہیں اگتا، عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے محترم گھر کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے بچہ دیا تھا، ابھی اکلوتا بیٹا تھا، شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، کہا کہ اس کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر آ جاؤ خانہ کعبہ کے پاس۔ تو بڑے پریشان ہوئے، نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں پر کوئی گھاس کا تنکا بھی اگتا ہے، گویا جیتے جی دونوں کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ تو گئے، جا کے چھوڑا، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو اب بیوی حیران ہوئی کہ یہ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف میں پورا واقعہ آتا ہے، پیچھے سے پوچھا کہ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر ہی اندر جو ہے وہ بیوی اور بچے کے حوالے سے کیفیت تھی، اس کو دبایا ہوا تھا اندر ہی اندر، پیچھے مڑ کے دیکھتے تو رو پڑتے، اس لیے جواب نہیں دیا، جا رہے ہیں۔ پھر پوچھتی ہے، پیچھے سے بیوی بھاگ کر آتی ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر بھی جواب نہیں دیتے، اندر ہی اندر جو ہے وہ گھل رہے ہیں۔ تیسری بار بیوی خود کہتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو صرف سر ہلا دیا کہ ہاں۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے سیدنا ابراہیم نے علیہ السلام۔ بیوی کہتی ہے اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ اے رب ہمارے، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو بسایا ایک ایسی وادی میں جو بالکل بنجر تھی، تیرے محترم گھر کے پاس۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب ہمارے اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ایسے کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، یعنی لوگوں کو میرے اس خاندان سے محبت ہو، اور لوگوں کو اس طرف آنے کا ذوق و شوق ہو۔ اور یہ وجہ ہے کہ خود سے خود شوق پیدا ہوتا ہے حرم کی زیارت کا۔ بظاہر بڑے ان پڑھ سادہ لوگ ہوتے ہیں، پائی پائی کر کے بچاتے ہیں کہ تاکہ حج کا موقع اللہ دے دے، عمرے کا موقع دے دے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ تو انہیں پھلوں والا رزق عطا فرما۔ کیسی پھلوں کی فراوانی ہے شہر مکہ میں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دعا ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ وہ تیرا شکر کرے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب ہمارے بے شک تو جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں، آخری عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی ہے۔ الحمدللہ الذی، کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے، حضرت حاجرہ سے اسماعیل اور حضرت سارہ سے اسحاق۔ دلچسپ واقعہ ہے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کا رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بیٹے تھے، لیکن یہ ہے کہ انتقال ان کا سب سے آخر میں ہوا۔ ان کے ایک بھتیجے تھے جن کے والد سب سے پہلے فوت ہوئے تھے، شاہ عبد الغنی، اور ان کا نام تھا شاہ اسماعیل، اور ایک ان کے نواسے تھے شاہ اسحاق۔ تو باقی تین چھوٹے بھائی شاہ عبد العزیز کے پہلے فوت ہو گئے، تو بڑھاپے میں ان کے لیے سہارا تھا بھتیجا اسماعیل اور بھانجا اسحاق۔ تو وہ بھی یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ بے شک میرا رب یقیناً دعا کا سننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔